حضرت امام مالک، دیکھیے فکر امت، علماء تشریف فرما ہیں، میرے سر کے سب تاج ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت امام مالک ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، مطالعہ کرتے کرتے رات کا بیشتر حصہ گزر گیا، جھپکیاں آنے لگی۔ جیسے ہی جھپکی آنے لگی، پانی لیا، چہرے پہ مارا، موضوع بدل دیا، جس موضوع کی کتاب پڑھ رہے تھے اس کو ہٹا کر دوسری کتاب اٹھا لی، اسے پڑھنا شروع کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جھپکی آنے لگی، کتاب کو ہٹایا، دوسری کتاب لی، پانی چہرے پر مارا۔ ایک شاگرد سے برداشت نہ ہوا۔ غور سے سنیے میرے علماء حضرات، میرے علماء ساتھی بھی خاص طور پر توجہ فرمائیں۔ پوچھنے والے نے، شاگرد نے حضرت امام مالک سے پوچھا، حضور اپنی جان پر اتنی زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا آرام کر لینا، نیند کا غلبہ ہے، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ خدا کی قسم جملے پر قربان جائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں ہماری قوم ہم پر بھروسہ کر کے آرام کر رہی ہے، اور اگر ہم بھی آرام کریں گے تو قوم کے مسئلے سلجھائے گا کون؟ ذرا سوچو آپ۔ بظاہر آپ دیکھیں گے کہ چند بچے ابھی فارغ ہوں گے، ان کے سر پہ دستار باندھی جائے گی، لیکن ان بچوں کو جب بھی میں دیکھتا ہوں ان کی زندگی پر مجھے رشک آتا ہے۔ آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں۔ یہ جس عمر کے اندر مدرسے میں داخل ہوئے تھے، ذرا اس عمر کا اندازہ لگائیے۔ آپ کا بچہ اس عمر کے اندر سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہوگا، ایئر کنڈیشن میں سوتا ہوگا، بہت آرام سے رہتا ہوگا، مزے کے کھانے کھاتا ہوگا، ماں باپ کی ڈانٹ نہیں، ماں باپ کے ساتھ تفریح کے لیے نکلتا ہوگا۔ اے طلبہ، تمہاری عظمتوں کو سلام۔ تمہاری عمر کے بچے کھیل رہے ہیں اور تم کھیل کو قربان کر کے نبی کا دین سیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان ماں باپ کی عظمتوں پر قربان جو اپنے بچوں کو دین کی راہ کے اندر چھوڑ رہے ہیں، ان اساتذہ کی عظمتوں کو پر قربان جو معمولی سی تنخواہ پر بچوں کو تراش رہے ہیں۔ اگر یہ بچے نہ ہوتے، یہ اساتذہ نہ ہوتے، یہ ادارے نہ ہوتے تو ہمیں جینے کا سلیقہ تو کیا، بندگی کا سلیقہ بھی ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور کی امت کی فکر بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ یہ جسے نصیب ہو جائے، آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اسے بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں اعتکاف کتنی عظیم نعمت ہے، وہ بھی ماہ رمضان کا اعتکاف، اور وہ بھی مسجد نبوی شریف کا اعتکاف۔ کتنا عظیم ثواب کا جو ہے موقع اللہ عطا فرماتا ہے جن کو جو وہاں پر جو ہے ماہ رمضان کے اندر مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہیں، اعتکاف میں، ماہ رمضان المبارک ہے، اعتکاف کے اندر ہیں۔ ایک صاحب حاضر آئے، جوتے مسجد کے کنارے پہ ایک جگہ پر رکھے، سیدھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضور گواہ ہیں میں بہت قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے گھر پر کھانے پینے کے لیے بہت پریشانی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، کچھ انتظام کریں۔ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس کی بات سننے کے بعد فوراً اٹھے اور ان کے جوتے یا چپل جو کچھ بھی وہاں کنارے پر پڑے تھے اسے اٹھایا اور مسجد نبوی شریف سے باہر نکلنے لگے۔ وہ شخص کہتا ہے حضور ماہ رمضان کا اعتکاف ہے، مسجد سے باہر بغیر عذر شرعی کے نکلنے پر اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ اب سنیے کیا انہوں نے جواب دیا، غور سے سنو۔ فرمایا تمہاری بات بالکل صحیح ہے، لیکن جب تم نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو مجھے میرے نبی کی حدیث یاد آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلا، اسے میری مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جذبہ تھا، یہ کیفیت تھی۔
تب جا کر امت کے اندر اتحاد تھا، تب جا کر امت بکھری ہوئی نہیں تھی۔ آپ ذرا سوچو، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کی عظمت پر قربان جائیے، ان کی عظمتوں کو لاکھوں سلام پیش کیجئے کہ فکر امت کے حوالے سے کتنی پیاری بات کرتے ہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ بہت رسمی جلسے ہو چکے، بہت رسمی کانفرنسز ہو چکی، رسمی تو کیا کہوں گا، جس طریقے سے بھی جو بھی ہوتا ہے، جتنی دیر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل میں آپ بیٹھے رہیں اور خطبہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پہنچاتے رہیں، وہ سب بامقصد ہیں، ثواب کے لائق ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اب سوچ بدلو، اب فکر بدلو۔ ہمیں ایک ایسی قوم کی حیثیت سے ابھرنا ہے جس قوم کی ایک ایسی آئیڈینٹی ہو کہ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، دو یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک پتھر بیچ میں پڑا ہوا تھا، ٹھوکر لگتی ہے تو دوسرا یہودی کہتا ہے اتنا بڑا پتھر بیچ میں پتہ نہیں کس نے رکھ دیا، ٹھوکر لگ رہی ہے، اس کو خیال بھی نہیں جس کسی نے یہاں رکھا ہوگا، تو دوسرا یہودی کہتا ہے شاید کوئی مسلمان یہاں سے نہیں گزرا، اس لیے کہ اگر مسلمان یہاں سے گزرتا تو اس پتھر کو اٹھا کر کے کنارے پر لگا دیتا۔ نبی کا دیوانہ تکلیف کی چیزوں کو ہٹایا کرتا ہے، رہنے نہیں دیتا۔ یہ ہماری پہچان تھی، ہم دنیا کے لیے نفع بخش تھے، ہم دنیا کو فائدہ پہنچانے والے تھے، ہم دنیا کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے والے تھے، ہمارے حوالے سے پوری دنیا کا یہ تصور تھا مسلمان نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا، مسلمان نفع پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حضور کی سنت ہے، کسی شخص کے بارے میں یہ جان لینا اور یقین کر لینا یہ بے ضرر ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ دلیل کی روشنی میں عرض کروں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمائیں، درخت پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکا دی تھی۔ ایک شخص نے تنہا حضور کو دیکھا، لٹکتی ہوئی تلوار کو دیکھا، ہاتھ میں تلوار لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط ارادے سے بڑھا، حضور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ظالم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ۔ اتنا کہنا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور نے تلوار پر قابو پا لیا اور اس ظالم کو بھی قابو پا لیا اور فرمایا اب بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے آپ کی رحمت مجھے بچا لے گی۔ یہ پہچان تھی، یہ آئیڈینٹی تھی، یہ شناخت تھی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدلو، فکر بدلو۔ آج اگر دنیا ہمیں قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تو ہم میں فیض پہنچانے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، نفع پہنچانے کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، نفع پہنچانے والی چیز کی قدر ہوتی ہے۔ اور میرا یہ جملہ زندگی پر محفوظ کر لینا، زمین پر بوجھ مت بنو، زمین پر لوگوں کی ضرورت بنو۔ بوجھ بنو گے تو اتار کر کوئی بھی پھینک دے گا، اور ضرورت بنو گے تو دنیا تمہیں اپنے سر پر اٹھا کر کے گھومتی بھی نظر آئے گی۔ ضرورت بنو۔ آج تو داماد سسرال والوں پر بوجھ بن گیا۔ ذرا سوچو، ایک عجیب سچویشن ہوتی جا رہی ہے، ایک عجیب حالات سے مسلمان گزر رہا ہے۔ پتہ نہیں ہماری فکروں کا دیوالیہ پن یا ہماری فکروں کا افلاس، یا اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہوں تو ہماری فکروں کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کہیں سے کوئی اسلامی فکر ہماری نظر نہیں آتی، کہیں سے نہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، بچوں سے کہوں گا، خود غرضی سے نکل کر خدا پرستی کی طرف بڑھو، سیلفش مت بنو، اپنا ہی بھلا نہ سوچو۔ کل بروز قیامت
ایک شخص کے اعمال کو جب میزان پر تولا جا رہا ہوگا تو ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر کھڑے ہوں گے، اس کی نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ قریب ہوگا کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، مولا اس بندے کو بخش دے، اس لیے کہ زمین کے اوپر میرا ایک امتی پریشان تھا، یہی بندہ تھا جو میرے امتی کی پریشانی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا تھا، اس نے زمین پر میری امت کی پریشانی دور کی، آج میں سفارش کرتا ہوں کہ تم مولا اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ سبحان اللہ۔ پہچان تھی۔ آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ایمان کے شعبے میں سے یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، عمل نہیں بتایا، ایمان میں اسے شامل فرمایا ہے۔ ہم کیا تھے، ہم کیا ہو گئے، پورا ڈھانچہ بدل گیا، پوری سوچ بدل گئی، پورا نظریہ بدل گیا، پورے حالات بدل گئے۔ ہمیں مکمل طور پر چینج ہونے کی ضرورت ہے، مکمل طور پر اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں صرف انسانوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں، جانوروں سے بھی، اور اس کا بھی صلہ ہے۔ ایک زمانے کے اندر آپ جانتے ہیں قلم تو آج نکلا ہے، یہ بال پین، انک پین، یہ ساری پین تو آج نکلی ہیں، پہلے لکڑے کے قلم سے سیاہی کے اندر بھگو کر لکھا جاتا تھا۔ سنو، غور سے سنو، ایک بزرگ سیاہی کے اندر قلم کو ڈبوتے ہیں، جیسے ہی اٹھاتے ہیں، نوکے قلم پر سیاہی تھی، ایک مکھی آتی ہے، سیاہی کو چوسنا شروع کر دیتی ہے نوکے قلم سے، وہ ایسے ہی قلم کو پکڑ کے رکھتے ہیں تاکہ مکھی سیاہی کو اچھی طرح سے پی لے۔ جب وہ سیاہی مکمل پی کر کے اڑ جاتی ہے، پھر وہ قلم کو سیاہی کے اندر ڈبوتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس دنیا سے وہ کچھ کر جاتے ہیں۔ شاگرد نے دیکھا جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، شاگرد نے پوچھا حضور ہمیں بھی وہ عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ تو ارشاد فرماتے ہیں اس مکھی کی پیاس بجھانے کی وجہ سے میرے مولا نے میری بخشش فرما دی۔ ذرا سوچو، آج بہن کا حق کھایا جا رہا ہے، بچیوں کا حق مارا جا رہا ہے، بھائی کا حق مارا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کے نام پر دے کر آدمی سمجھتا ہے جنت مل جائے گی۔ سوچ بدلو، فکر بدلو، خیالات بدلو۔ آپ جب تک کہ اس سوچ کے مالک نہیں بنیں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں زندگی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اور ایک آخری بات عرض کر دوں تاکہ آپ تھوڑا سا اور طمانینت قلب حاصل کر لیں۔ یاد رکھیں، کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا، کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ اب میں اس کو آپ کو سمجھاؤں، سکون چاہتے ہو نا، دل کا سکون چاہتے ہو، آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ آپ کے بینک کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے جیب کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ گئے کسی بڑی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے، ابھی آپ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہی تھے کہ کوئی دور سے ایک غریب کہیں سے آپ کے کھانے کے منظر کو ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا تھا کہ آپ کے دسترخوان پر لذیذ کھانا ہے، مرغ مسلم موجود ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ آپ کی نظر پڑی، اس نے اشارے سے یوں کیا، اندر تو آ نہیں سکتا تھا ہوٹل میں، اشارے سے یوں کیا، آپ کا ضمیر بیدار ہوا، آپ کے سامنے موجود کھانے کو آپ نے اٹھایا اور لے جا کر کے وہ کھانا اس غریب کو پیش کر دیا، یا آپ نے ویٹر سے کہا یہ کھانا لے جاؤ اس غریب کو کھلا دو۔ میں خدا کی قسم یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اگر بھوکے اٹھ کر کہ اس کے بعد کی پیمنٹ کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن وہ لذیذ غذا اٹھا کر کے آپ نے اس غریب کو دے دی نا، اور آپ بھوکے چلے آئے، آج بھوکا رہ کر جتنا سکون آپ کو ملے گا نا، اتنا کھانا کھا کر کے بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا،
اس لیے کہ وہ پیٹ بھر کے لذیذ غذا کھانے والا جو دعائیں دے گا وہ دعائیں ویسے ہی آپ کا پیٹ بھرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ تیجے، زیارت، چہلوم، اس میں تو غریب یاد آتے ہیں۔ دال چاول بھیج دو، پلاؤ بھیج دو، بڑے کا گوشت بھیج دو، لیکن جس دن اپنے گھر پر شادی ہوتی ہے اور 10 ڈشیں بنتی ہیں، 14 ڈشیں بنتی ہیں، ایک غریب بھی وہاں نظر نہیں آتا۔ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بری دعوت وہ دعوت ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو دعوت نہیں دی جاتی۔ میں تو ایک ایسے ظالم شخص کو بھی جانتا ہوں جس کے یہاں اس کے بچے کی شادی تھی، ملینر ہوگا وہ، اس نے میرے دوست کو 2-5 شادی کارڈ دی اور کہا یار تمہارے خاص دوست جو ہے نا ان کو دے دینا، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ کوٹ پینٹ پہن کر آنے والے کو دینا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آنے والے کو مت دینا۔ یہ مزاج، یہ سوچ بن گئی۔ اس سوچ سے باہر آ جاؤ، اس فکر سے باہر آ جاؤ، اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہم سب کا بھلا کرے تو ہم بھی دوسروں کا بھلا کرنے کی سوچیں اور دوسروں کے بھلائی کے سلسلے میں محنت و مشقت کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو فکر پر اگر آپ نے اس فکر کو قبول کر لی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اور یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ پوری دنیا اربوں روپے خرچ کر رہی ہے میڈیا کے اوپر، صرف فکر آپ کی بدلنے کی، کہ آپ کی فکر بدل جائے، آپ کی سوچ بدل جائے، آپ کا نظریہ بدل جائے۔ لیکن الحمدللہ قرآن کل بھی زندہ تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس سے فکر اخذ کیا کرو، اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہمارا دین بھی زندہ ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں امام عشق و محبت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اے رسول اعظم کے دیوانوں، اب ادھر ادھر دیکھنا بند کرو، مدینے کے تاجدار کی حیات طیبہ کو دیکھو اور قرآن مقدس سے اپنی فکر کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اسلام کو نکالنے کے لیے فکر بدلی جا رہی ہے، فکر بدلی جا رہی ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے۔ یہ اچانک آپ کی ہیئر اسٹائل کیسے چینج ہو جاتی ہے، جانور کی طرح، گھوڑے کی طرح، بیچ میں سے اتنے بال؟ یہ اچانک پھٹی ہوئی جینس کیسے آپ پہننے لگ جاتے ہیں؟ کل تک جن پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر باہر آنا آپ کو شرم محسوس ہوتا تھا، آج قیمتی جینس پھٹی ہوئی پہن کر کے نکل رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ آپ کی سوچ بدلی گئی، آپ کی فکر بدلی گئی۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ اگر تم مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ کپڑے پہنو، اس طرح سے پہنو گے سوسائٹی تمہیں سلام کرے گی۔ اور ایک فکر اور دی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے، دین کا علم حاصل کرنے والا اور دین کا جو داعی ہوتا ہے، یا عالم ہوتے ہیں، یا مفتی ہوتے ہیں، یا شیخ الحدیث ہوتے ہیں، یا حافظ ہوتے ہیں، ان کو بیچارہ کہہ کر کہ وہ حقیر نظر سے دیکھو۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، جنہیں دینی شعور ہوتا ہے وہ سامنے سے دنیاوی تعلیم یافتہ آتا ہو اور دینی تعلیم یافتہ آتا ہو، تو وہ دینی تعلیم یافتہ کے لیے جس کے پاس دینی شعور زندہ ہے وہ بڑھ کر ان کی دستبوسی کرے گا، اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے ملے گا، لیکن اس کی نگاہوں کے اندر معزز وہ ہے جس نے قرآن سیکھا ہے۔ لیکن آج جس کو دینی شعور نہیں، اس کا معاملہ جدا نظر آتا ہے، اس کی سوچ جدی نظر آتی ہے، اس کی فکر جدی نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم بنو یا طالب علم بنو، یا عالم کی بات سننے والے بنو، یا عالم سے محبت کرنے والے بنو،
پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، جو آپ کی سوچ کے مطابق آپ اگر آج کے عالم کو محبوب الہی کی طرح دیکھنا چاہو تو آپ بھی امیر خسرو جیسے تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال آپ سے بہتر ہے کہ 5 وقتہ نماز تو جماعت سے پڑھ بھی رہا ہے، پڑھا بھی تو رہا ہے، قرآن تو صحیح طور پر پڑھ رہا ہے۔ آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ یہی تو آ کے پڑھتے ہیں۔ عزت دو، دین کو دو، دینداروں کو دو، دینی کتابوں کو دو، دین کے علم کے سیکھنے والوں کو دو، لیکن دنیاوی علم حاصل کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھنا، اور نہ دنیاوی تعلیم یافتہ کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ وہ علم بھی ہے، وہ بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے، لیکن سوچ یہ بدلنی ہوگی کہ اللہ نے جس کو بھی دین کا علم عطا فرمایا ہے وہ حقیر نہیں ہے، وہ بھی اللہ عز و جل کے فضل سے ایک بڑی نعمت سے مالا مال ہے، بڑی دولت سے مالا مال ہے، اس کا بھی احترام کرو، اور دنیاوی تعلیم یافتہ کو بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو دین و سنیت کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنے اور لوگوں پر بوجھ نہ بنے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔